ٹرکی اور سیریا کے درمیان گھمسان شروع ہو گیا ہے۔ ٹرکی نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ زمینی فوج دو ملکوں کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ایک عراق کے شمالی علاقوں میں اور دوسرا شام کے اندر۔ آج ٹرکی نے دو ملکوں کے اوپر ایئر سٹرائک کی ہے، یعنی شمالی شام کے اوپر اور شمالی عراق کے اوپر اٹیک کیا ہے اور 80 سے زائد مقامات کو ہٹ کیا ہے۔ اگر ہم ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر کی بات مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس ایئر سٹرائک میں ہم نے F-16 فائٹر جیٹ کی مدد سے اٹیکس کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب شام کے اندر ایک نیا وبال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شامی فوج کے 30 لوگ مارے گئے ہیں۔ شام کی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان شامی سیکیورٹی فورسز کا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شامی سیکیورٹی فورسز نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم بیرونی حملوں کا جم کر مقابلہ کریں گے۔ امریکہ نے آلریڈی یہ حملے برداشت کیے ہیں۔ امریکہ کے بیس کے اوپر 3 بڑے حملے ہوئے تھے۔ ان حملوں میں جو کردستان کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، جن کی تعداد 500 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اب نئی ایک جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو بہت سارے ملک لپیٹ کے اندر آئیں گے۔ 2 ملک جو بڑے ملک ہیں، رشیا اور امریکہ، اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ وکٹم بنیں گے، کیونکہ امریکہ کردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے بیسز کے اندر بلا کے ان کو ٹرین کر کے ویپن دے کے وہ ٹرکی کے اندر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے رشیا، اس نے تو کل اس کے کمانڈر نے جو شام کے اندر موجود ہے، اس نے ٹرکی کی کارروائیوں کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایسی کارروائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ شام کے اندر ایک وبال اکٹھا ہو گیا ہے۔ شامی حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹرکی کے ایک ایک حملے کا جواب دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک ثابت ہوتا ہے کہ دونوں اسلامک ملک جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ طیب اردگان نے ایک پلان بنایا ہے جس میں 2 ملکوں کے اوپر وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، عراق کے شمالی علاقوں میں اور شام کے شمالی علاقوں میں، کیونکہ یہاں پر کردستان کے لوگ موجود ہیں۔ کردوں کے لڑاکے اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں، اور یہ نہ صرف عراق کے اندر ہے، شام کے اندر، بلکہ عراق کے علاوہ ایران کے اندر بھی یہ کرد موجود ہے، اور زیادہ تر کردوں کا جو ایفیلیشن ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ کرد امریکہ سے ٹریننگ لے کر ٹرکی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور 13 نومبر کو انہوں نے اٹیک کیا تھا استنبول کے اندر۔ اس کے بعد ٹرکی نے تابڑتوڑ حملے کیے اور 500 کے قریب کردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اسی بیچ خبر یہ آئی ہے کہ کل کے اٹیک کے نتیجے میں تقریباً 30 شامی فوجی بھی مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے شامی حکومت کا پارا بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹرکی نیٹو کا ملک ہے، اور نیٹو کے ملک کے ہونے کے باوجود ٹرکی اور امریکہ کی شام کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے، اور شام کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے تو کردوں کو سپورٹ امریکہ کرے گا، اور شام کے اندر جو رشیا کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ٹرکی کو سپورٹ کریں گی۔ اور رہی بات شامی فوج کی، تو شامی فوج کے اوپر معاملات جو ہے رشیا شام کے ساتھ جائے گا اور ٹرکی کو منع کرے گا کہ وہ شامی سیکیورٹی فورسز پر حملے مت کرے۔